پیرو کا دارل حکومت لیما ہے۔ لیما پیرو کا سب سے بڑا شہر ہے۔ لیما اپنے قدیم عمارتوں، اپنے قدیم گرجا گھروں اور دلچسپ اور خوبصورت مقامات کے لیے بہت مشہور ہے۔ 1532 میں اسپین نے پیرو پر حملہ کر دیا اور انکا سلطنت کے آخری بادشاہ کو قید کرنے کے بعد قتل کر دیا اور پیرو کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ایک لمبے عرصے تک یہاں حکومت کی۔ 1832 میں پیرو کی عوام نے اپنے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ہسپانویوں سے بہت زیادہ جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کر لی اور ایک آزاد جمہوریہ ملک بن گیا۔ پیرو کی سب سے قدیم تہذیب انکا کی سلطنت تھی جو 1432 سے لے کر 1532 تک رہی۔ انکا سلطنت نے بولیویا، ارجنٹائن، برازیل، پیراگوے اور یوراگوے پر حکومت کی۔ پیرو ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ پیرو میں معدنیات کی کئی قسم کی کانیں پائی جاتی ہیں جس میں تانبا، لوہا، مینگنیز، آئرن اور کئی قسم کی دیگر معدنیات شامل ہیں۔ پیرو میں بہت سی اقسام میں فصلوں کی کاشت ہوتی ہے جس میں آلو، گندم، مکئی، سویابین، کپاس اور تمباکو شامل ہیں۔ ماچو پیچو شہر یہ ایک قدیم شہر ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں انکا سلطنت کی قدیم عمارتوں کے نقش نگار اور طرز تعمیر دیکھنے کے قابل ہے۔ کوزیکو شہر یہ شہر انکا کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر پیرو کی ثقافت کا دل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں قدیم آثار میں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے جو حیران کن اور دلچسپ ہے۔ پچاکوٹی انکا سلطنت کا ایک طاقتور سلطان اور بادشاہ تھا۔ پچاکوٹی نے اپنے دور حکومت میں انکا سلطنت کو بہت وسیع کیا اور مضبوط بنایا۔ پیرو میں بہت سے دریا ہیں جو پیرو کی زراعت اور تجارت کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ دریا تجارتی راستوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دریا پیرو کے پہاڑی سلسلوں سے نکلتے ہیں اور میدانی علاقوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پیرو میں موسیقی کی روایت بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہاں مختلف قسم کی موسیقی اور رقص کے انداز نظر آتے ہیں جس میں روایتی اور غیر روایتی، ملکی اور غیر ملکی رقص اور موسیقی شامل ہے۔ پیرو میں مختلف پہاڑی سلسلے واقع ہیں جو پیرو کے شمال، مغرب، مشرق اور جنوبی حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلے اپنے دلکش مقامات کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ پیرو میں قبائلیوں کے کئی گروہ موجود ہیں جو پیرو کے جنگلوں اور میدانی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ قبائل بہت قدیم ہیں۔ یہ قبیلے اپنی قدیم روایات اور ثقافت پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں۔ پیرو میں کئی قسم کے مذاہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں جس میں کیتھولک، مسلمان، ہندو، بدھ مت اور قبائلیوں کے مذہب شامل ہیں۔ یہاں کے تہواروں میں کرسمس، ہولی، دیوالی اور عیدین شامل ہیں۔ پیرو کی سرزمین پر کئی خوشنما جھیلیں واقع ہیں جس میں مقامی لوگ ماہی گیری کرتے ہیں اور سیاحوں کے لیے تفریح کا سبب ہیں۔ یہ جھیلیں اپنے قدرتی دلکش مقامات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ ایمازون جنگل پیرو کی سرزمین کا ایک بڑا حصہ ایمازون کے جنگلوں پر مشتمل ہے۔ یہ جنگلات بہت گھنے اور جنگلی حیات سے بھرپور ہیں۔ ایمازون کے جنگلوں میں بہت اقسام کی صحت افزا جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ پیرو کا ساحل سمندر اپنے خوبصورت مقامات اور دلچسپ ماحول کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہ ایک تفریح مقام ہے۔ پیرو کے صحرا، میدان اور کئی شہروں میں بہت سے آثار قدیمہ کے حوالے سے سیاحوں کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ سیاح یہاں آ کر محسوس کریں گے کہ ان کا وقت ضائع نہیں گیا۔ توباک امارو یہ انکا سلطنت کا آخری بادشاہ اور سلطان تھا۔ توباک امارو نے اسپین کی فوج کے ساتھ بہت بہادری اور جرأت کے ساتھ جنگ کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور قتل کر دیا گیا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آئیں۔